الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سر سید احمد خان ہندوستان کی مشہور شخصیات میں سے ہیں، اور جدید جو عصری علوم کے ماننے والے ہیں یا اس کے پیروکار ہیں، وہ سر سید صاحب کو کافی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انگریز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا سر سید نے سکھایا۔ مزاحمت جو مسلمانوں کی تھی انگریزوں کے خلاف، وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے نقصان ہوتا ہے، اور ہندو وہ سمجھتے تھے کہ وہ انگریز کی مزاحمت چھوڑ کر مفاہمت کی پالیسی اختیار کیے بیٹھے ہیں، لہٰذا بڑے بڑے عہدے انہوں نے ہتھیا لیے، مسلمان کمی اور نچلے درجے کے شیری بن کر رہ گئے۔ اس لیے ان کی نظر میں مسلمانوں کی ترقی کا راز یہ رہا کہ انگریزی تعلیم کو حاصل کیا جائے، جو چیزیں اس زمانے میں انگریز کی طرف سے مروج ہیں اس میں مہارت پیدا کی جائے، تاکہ مسلمان انگریز کے شانہ بشانہ چل سکے، یعنی صحیح معنوں میں ان کی غلامی کر سکے، یا ان کی جو نوکریاں وغیرہ ہیں، عہدے ہیں، ان کے اوپر وہ بیٹھنے کا اہل ہو سکے۔ یہ تو ان کی زندگی کے ایک رخ تھا۔ مجھ سے کئی بار بہت سارے دوست احباب نے یہ بات کی ہے کہ سر سید صاحب کو علماء اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ سر سید صاحب کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ ذرا سر سید صاحب کو دیکھا جائے مذہب کے اعتبار سے۔ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے وہ ہمارا موضوع زیر بحث نہیں ہے، مذہب کے اعتبار سے سر سید صاحب میں جو چیزیں تھیں وہ ذرا سامنے لانا آج کا ہمارا مدعا اور مقصود ہے۔ تو میں نے جب دیکھا سر سید صاحب کو، تو اس کا جو خلاصہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ سر سید صاحب ابتدا میں تو بالکل ٹھیک ڈگر پر تھے، لیکن جب وہ باہر گئے، انگلینڈ گئے، واپس آئے، تو ان کا ذہن عقل پرستانہ ہو گیا۔ وہ نیچر کے جو متبعین ہیں اسی زمرے میں خود کو انہوں نے ڈال دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے یہ کہ وہ نیچر کے مطابق ہوتا ہے، انسان اپنی نیچر کے تابع ہے، اور ان کا غالباً گمان یہ تھا کہ اسے کسی اور ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کا انکار کیا جو ہمارے اسلام کے مسلم اصولوں میں سے ہے، جو ہماری قرآن میں، احادیث میں جن کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ انہوں نے صرف اس وجہ سے ان کا انکار کر دیا یا اس میں تعویل کر ڈالی کہ عقل ان کو نہیں مانتی۔ وہ کہنے لگے، برملا انہوں نے قرآن مجید کا تفسیر بھی لکھی 15 پاروں کی، اور بے تحاشا لغزشیں ان سے ہوئی وہاں پر۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں طواف، اس سے کرنا اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو جانور بھی لگاتے ہیں۔ یعنی اس کو وہ سمجھتے تھے کہ 7 چکر لگانے کا کیا فائدہ، عقلی اعتبار سے اس کو پرکھ رہے تھے۔ تو وہ جو جتنی نصوص ہیں ان کو انہوں نے صرف نظر کر لیا۔ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح جنات اور ملائکہ کے وجود سے انکاری تھے۔ یعنی ہر وہ چیز جو عقل کے ترازو میں نہیں آتی یا جس کے ایویڈنسز نہیں ملتے، مادے کی دنیا میں ثبوت نہیں ملتے، اس کا وہ انکار کر بیٹھے۔ اسی لیے انہوں نے معجزات، کرامات کو وہ مجنونانہ باتیں کہی۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی بات ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالنا، آگ کا گلی گلزار ہونا ہو، اسی طریقے سے اور بہت سے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، ان سب کے انکار کر بیٹھے۔ اور تو اور وہ عرش کرسی کے بھی انکاری ہوئے، جنت اور جہنم کے وجود کو بھی گویا کہ ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر بیٹھے۔ شیطان، انہوں نے کہا شیطان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد کے بھی انکار کر بیٹھے، اور وہ جو دجال کی آمد ہے اس کا بھی انکار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمینوں پر اترنا، اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے اپنی عقل پہ پرکھا۔ تو ظاہر ہے ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے
کہ جن میں ساری اللہ پاک کی جو حکمتیں ہیں، قدرتیں ہیں اور اللہ پاک کی جو کائنات ہے وہ سما سکے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں سائنس اپنی ترقی کی معراج پر ہے تقریباً، تو بہت ساری چیزیں ان کی سائنس کی ریسرچ سے باہر ہیں ابھی تک، اور چلتے چلتے وہ ان چیزوں کا اقرار کر بیٹھیں گے، اور سائنس کی تاریخ گواہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کو سائنس نہیں مانتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماننے لگی، بہت ساری چیزیں جن کی وجود کا سائنس نے اقرار کیا وقت گزرنے کے ساتھ انکار کر بیٹھے، کسی کی ایجاد کو اتنا بلند مقام پر لے گئے، پھر آنے والوں نے کہا بھائی وہ تو غلط کر بیٹھے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، اور کسی کی بات کو غلط کیا، اسے مار بھی دیا اس کے جرم کی پاداش میں، اور پھر کل کو خود ہی کہنے لگے کہ یہ تو بالکل ٹھیک تھا۔ تو سر سید صاحب سے بھی یہ لغزشیں ہوئی۔ تو مذہبی اعتبار سے سر سید صاحب ہمارے لیے وہ مشعل راہ نہیں ہے۔ مذہبی اعتبار سے سر سید صاحب کی پیروکاری کرنے سے انسان راہ ہدایت سے بہت دور جا سکتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ظاہر ہے وہ جو دنیاوی علوم کے جو ماہر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سر سید صاحب نے کام کیا، علی گڑھ کالج بنایا، تحریک چلائی، تو دنیاوی اعتبار سے تو شاید ان کے نقش قدم پر چلا جا سکتا ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے چلنے والا خسارہ ہی حاصل کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔